أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اور اگلی آیت کریمہ میں ایک ہی مضمون بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میں حبیب وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو بھی ان سب پر بطور گواہ کے لائیں گے۔ یعنی ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو دین حق کی تبلیغ کر دی تھی، دین پہنچا دیا تھا، عقائد اسلامیہ بیان کر دیے تھے، تو وہ سارے کہیں گے کہ ہم نے بیان کر دیے تھے۔ پھر ان سب پر رسول اللہ علیہ السلام کو بطور گواہ کے لایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر سب نبیوں کی گواہی دیں گے کہ واقعی انہوں نے دین حق اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ امت انکاری ہوگی، ان کی امت جو ہے اس وقت وہ انکار کر رہی ہوگی، اس وقت گواہی جو ہے ان سب کی کریم آقا علیہ السلام دیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ دیکھیں اور اگلا ترجمہ ذرا دیکھ لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، فرمایا کہ اس دن کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان، کافر اور رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے یہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ہم زمین میں دب جائیں اور زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ جی، اس آیہ مبارکہ کو بیان کر کے یہ اصل میں جتنی بھی آیات کریمہ ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں اس طرح کی، ان سے ہم نے صرف ایک ہی پہلو بیان کیا ہے، دوسرا پہلو چھوڑ دیا ہے۔ جس لیے رب نے قرآن نازل کیا نا، ہم نے وہ بیان ہی نہیں کیا۔ یہاں یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو گواہ لائیں گے، اور سارے نبی جو ہے نا وہ بھی اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اور حبیب کریم علیہ السلام ہر نبی کی گواہی دیں گے۔ یہ گواہی دینے کا بیان کیوں کیا گیا، اس کا سبب اگلی آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انکار کریں گے اس وقت کہ ہم تک دین حق کا پیغام نہیں پہنچا تھا اس لیے ہم نے نہیں مانا، ہم تک توحید کا پیغام نہیں پہنچا اس لیے ہم نے نہیں مانی توحید، ہم تک قیامت کا علم نہیں پہنچا تھا ہم نے نہیں مانا۔ تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کھڑے ہو کر کہیں گے مولا ہم نے پہنچایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ گواہی کون دیتا ہے، تو حبیب کریم علیہ السلام سب پر گواہی دیں گے، سب کی گواہی دیں گے انہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا، امت جو ہے وہ کھڑی ہو کر اور ان نبیوں کی گواہی دے گی کہ مولا انہوں نے دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے دین پہنچایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے آقا علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا تم تو آئے بعد میں تھے، تمہیں کیسے پتا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے مولا ہم نے تیرے حبیب سے سنا تھا، ہم نے تیرے حبیب سے سنا تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ایک پہلو جو ہے وہ بیان کرنا اور پوری امت کو اسی کی طرف ہی لگا دینا، اور دوسرا پہلو جس کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، یہ آیہ مبارکہ نازل کی، اس کا بیان ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت والے دن ہر وہ بندہ جو کافر ہے وہ بھی پکڑا جائے گا، جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ رب تعالیٰ کا نافرمان، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ لانے والا بندہ، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے والا بندہ، اور خاص طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا، سنت کو ترک کرنے والا بندہ پکڑا جائے گا، اور وہاں کھڑا ہو کر یہ کہے گا کاش کہ آج زمین میں دب جاؤں اور زمین میرے اوپر برابر کر دی جائے۔ اس لیے یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی پچھلی، جس کا بیان ہی نہیں ہوا۔
یعنی ہم نے قرآن اور حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہی نہ رہے بس. اب بتائیں نا اسی فکیف اذا جئنا یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس سے اگلی آیہ مبارکہ کہ ہر بندہ جو کافر ہے وہ اور رسول اللہ کا نافرمان یہ دونوں چاہیں گے کہ زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے. یہ بیان ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں بیان ہوا. یہ بیان نہیں ہوا. صرف پچھلی آیہ مبارکہ پڑھ کے بے حاضر ناظر ہیں جی آقا علیہ السلام بس اس سے جناب چھوٹ گئی ہر ایک جان. بس جناب اس کا تعلق تو فضائل کے ساتھ ہے, اس کا تعلق تو آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے ساتھ ہے, اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے ہی نہیں. وہ بھائی رب تبارک یہ امتی کے لیے ڈرنے والی بات ہے. آقا علیہ السلام حاضر اور ناظر ہیں تو آقا علیہ امت کو ڈرنا چاہیے کہ جناب میرے حبیب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں پھر بھی میں غلط کام کر رہا ہوں. میرے سارے اعمال امام الانبیاء علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں, میں پھر بھی غلط کام کر رہا ہوں. یہ سوچ نہیں دی گئی لوگوں کو, یہ بیان ہی نہیں کیا گیا. خدا تبارک و تعالیٰ بخش فرمائے ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑ کے قرآن کے منہج کو دائیں بائیں کر دیا. قرآن کا تو منہج یہ تھا, قرآن نے یہ مبارکہ نازل کی تاکہ امت ڈرے, تاکہ لوگ ڈریں. پچھلے نبیوں سے جب پوچھا جائے گا تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا, امت کے علماء سے پوچھا جائے گا, تمہاری ذمہ داری بنتی تھی اور تم نبی کے امام الانبیاء کے وارث تھے, تم نبیوں کے وارث تھے, تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن تم نے دین کیا پہنچایا لوگوں کو. یہاں تک بزرگ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر خطیب سے پوچھا جائے گا تو نے یہ جملہ بولا تھا, کیوں بولا تھا, بتا. مطلب جب تک یہ بیان نہیں کر لے گا تب تک وہ میدان کو چھوڑ نہیں سکتا. پوچھا جائے گا اس سے یہ جملہ کیوں بولا تھا, تم اللہ تعالیٰ کے لیے بولا تھا یا لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے بولا تھا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ پھر کوئی منہج نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی جناب لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا ذہن ہی نہیں ہے لوگوں کا. ساری چیزیں اس طرح بیان کر کے منہج بدل دیا. یہ رسالے کا تعلق یہی ہے بس کہ آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بس چھٹی, نہ عمل کے تحت کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, یوم الدین یود الذین کفروا, یہ اس دن ہوگا جس دن کافر اور رسول اللہ کے نافرمان یہ چاہیں گے کاش کہ ہم زمین میں دھنس جائیں اور زمین ہمارے اوپر برابر کر دیں. یہ چھوٹی بات ہے یار, کتنی بڑی بات ہے یہ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثا, اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. آج تو چھپا لیتے ہیں نا لوگوں سے چھپا لیتے ہیں. آج تو لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے رب دیکھ رہا ہے, آج تو لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. صرف ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ صرف میدان مناظرہ تک محدود کر دیا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, میدان مناظرہ تک ہے بس. باقی عملی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ساتھ. ہم نے تعلق رہنے نہیں دیا اپنی عملی زندگی کے ساتھ. تو بھائی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کریم آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کی عطا سے اپنے ہر امتی کو اور اس کے اعمال سے واقف ہے حضور. تو امتی کو بھی حیا کرنی چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یوم الدین یود الذین کفروا وعصوا الرسول, میں کافر بھی یہ چاہے گا, رسول کا نافرمان بھی یہ چاہے گا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کی اتباع کی اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے جی, اور فرمایا کہ جس نے میری سنت کی مخالفت کی, میری سنت کو ترک کیا, حضور فرماتے ہیں اس نے میری نافرمانی کی ہے. بتائیں جی, اس نے میری نافرمانی کی ہے. اب بتائیں جو سنت کا تارک ہے, حضور فرماتے میرا نافرمان ہے. اور اب تعالیٰ نے کیا فرمایا, کافر بھی اور نافرمان بھی حبیب کا یہی چاہے گا. لو تو سب بہم الارض, کاش کہ آج زمین میں دھنس جائیں, زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے, ہمارا نام و نشان ہی نہ ہو, ہمیں کچھ جانے پہچانے بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آیت مبارکہ جی جھنجھوڑ رہی ہے ہر ایک بندے کو. آج جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں, دین کی دشمنیاں پار رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر, وہ بھی دین کے ساتھ جو خیر خواہ نہیں ہے جو قرآن کا منہج بدل رہے ہیں. وہ دین کے خیر خواہ نہیں ہے جو قرآن کا منہج بدل رہے ہیں. ایک ہی آیت مبارکہ. اب جیسے آپ جلسوں میں چلے جائیں تو وہاں بیان کرتے ہیں جی ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ, جی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں, قرآن میں ہے یہ ہاتھ بولیں گے کہ نعرہ لگایا تھا. کہ قرآن میں یہ ہے کہ نعرہ لگا بلائے گا, جو تیرا ہاتھ غلط راہ کی طرف چلا ہے وہ بیان نہیں کرے گا قیامت والے دن. زبان پر مور لگ جائے گی, ہاتھ بولیں گے, ہاتھ بولیں گے, اس کے اعضاء بولیں گے جسم کے, وہ صرف نعرے کا بیان کریں گے جس کا تعلق صرف تیری واہ واہ کے ساتھ ہے اور کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جو تیرا ہاتھ دین دشمنی کے لیے چلا ہے وہ بیان نہیں کریں گے تیرے ہاتھ. تیرے قدم جو دین دشمنی کے لیے جناب حرکت میں آئے ہیں وہ بیان نہیں کریں گے تیرے پاؤں. تو جو ساری رات لوگوں کو نچا کے جی صبح کی نماز سب کی قضا ہو گئی, یہ قیامت والے دن بیان نہیں کریں گے تیرے ہاتھ, یہ بیان نہیں کریں گے.
لوگوں کو جناب شعر پڑھتے ہوئے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہتا حاجی صاحب تیری نظر، عقیدت کے پھول حضور کی بارگاہ میں اور حاجی صاحب کی نظر کیوں بھائی؟ شعر رسول اللہ علیہ السلام کی شان کا اور نظر حاجی صاحب کی کیوں بھائی؟ یہ نقیب کہتے ہیں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسول میں پیش کریں گے، نذرانہ عقیدت، نذرانہ نظر پیش کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو وہ کہتا ہے حاجی صاحب کی نظر ہے کیوں بھائی؟ حاجی صاحب کی نظر کیوں ہے؟ رسول اللہ کی نظر کیوں نہیں؟ عجیب بد دماغی ہے، اتنی عجیب ٹھگی پوری قوم کو لگائی ہوئی ہے تم نے، ساری رات جگا کے لوگوں کو محفل نعت کے نام پر پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ نماز تقریباً لوگ نہیں پڑھتے صبح کی، اکا دکا نماز پڑھ لیں تو پڑھ لیں، باقی سارے عاشق رسول بن کے بخشے ہوئے جنت لے کے اپنی الاٹ کروا کے ہر چیز سوئے ہوئے ہیں، آرام سے سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک پھر کہتے ہیں جی آپ کے ہاتھ بولیں گے، ہاں جی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر کے سویا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرض چھوڑ کے سویا ہوا ہے، بتائیں رب کا فرض چھوڑ کے لیٹا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھا کے بولے جیسے نعرہ لگایا تھا مولوی صاحب کی تقریر میں، یہ نقیب کی نقابت سنتے ہوئے، یہ نعت خان کے شعر سنتے ہوئے، بتائیں کیا جواب ہوگا ان کے پاس پھر؟ تو بھئی یہ خواہی نہ خواہی رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ساری رات کی محافل کرنا میں حقیقت کہتا ہوں یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اور یہ بھی سارے تقریباً لپاڑے لوگ ہوتے ہیں، ساری رات بیٹھ رہیں گے اور نعت خان کو نعت سنتے رہیں گے۔ کہاں سے ثابت ہے ایسا عمل؟ مجھے تو ان ملاؤں پہ افسوس ہوتا ہے جن مولویوں کو تقریریں لگنی ہوتی ہیں بعد میں تو وہ اسے حلال ثابت کرتے رہتے ہیں۔ ساری رات محفل اور سپیکر پہ اوپر والے سپیکر چلا کے پورے محلے والوں کو تنگ کرنا، پورے محلے والوں کو تنگ کرنا، کتنی پریشانی کی بات ہوتی ہے ان غریبوں کے لیے، بیچاروں کے لیے، کتنے لوگ بیچارے دکھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری رات جناب عاشق رسول بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے باہر ایک بندہ کھڑا ہو کے بات کہتا تھا، آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو کے بندہ بات کہتا تھا، آپ نے اسے منع کیا، میں یہاں باز نہ کیا کر، جا کوئی اور جگہ ڈھونڈ، یہاں باز نہ کیا کر۔ اس نے جناب باز نہیں آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو پیغام بھیجا، میں یہ میرے گھر کے باہر کھڑا ہو کے بات کہتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کی آواز سے، اسے کہو کوئی جگہ تبدیل کرے اپنی، کہیں اور جا کے بیان کیا کرے۔ تو گورنر جو ہے نا مدینے کا، وہ اسی وقت آیا، آ کے اس نے چپیٹ ماری، میں چل نکل جا جہاں سے، تجھے کس نے کہا بات کہنے کو، ایسے کھڑا ہو گیا تو؟ اب بتائیں جہاں ایک بندہ کھڑا ہو کے جناب بغیر سپیکر کے کھڑا ہو اور اسے چپیٹ لگے، اور جو بندہ کھڑا ہو کے پورے محلے میں ساری رات ٹاں ٹاں کرتے رہے اور نقیب جو بے ہنگم آواز میں خبیث، ایسے لگتا ہے جیسے مرنے لگے ابھی، اتنی تو ظاہری بات ہے قربانی والے دن کٹے کو ذبح کرتے ہوئے اس کی آواز نکلتی جیسے نقیب ڈرونی آواز نکالتے، جان بوجھ کے بغیر نیچے سے اس طرح کر کے آواز نکالتے ہیں یہ لوگ۔ وہ حرام ہے کسی قوم کو کوئی سمجھ آ جائے، ایسے قوم جناب اللہ لگا رہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ اگر دن ایک مولوی کی ایسی مولوی تقریر کر رہا ہے، بیچارہ کو دکھی ہوگا، اس نے کہا ہے جی عورت مرد کی شادی کا قانون، یعنی عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ شادی کا قانون پاس ہو گیا ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، بندہ ایسی بے ہنگم قوم ہے، ایسے بے ہنگم بولنے والے ہیں بیچارے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہنا کیا ہے بولنا کیا ہے۔ یہ حقیقت اگر آپ سمجھیں تو یہ بھی رب کا عذاب ہے، یہ بھی رب کا عذاب ہے۔ ایسی چیزیں آفتیں ہم پر ایسے نہیں پڑی، ہم نے راہ حق کو چھوڑا ہے تو اس راہ پہ ہم پڑے ہیں، راہ حق کو ہم نے نہ چھوڑا ہوتا اس راہ پہ ہم کبھی نہ پڑتے۔ آج یہی وجہ ہے امت میں علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، خطیب بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ہوگی، علماء حق جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے اور خطیب بڑھ جائیں گے۔ آج جسے بھی دیکھیں 12 تقریریں 18 تقریریں اٹھا کے جہاں تقریر کرتے ہیں، اور علماء جو ہیں دین کو، قرآن کو، شریعت کو سمجھنے والے ان کی تعداد کم ہے، اور ان کو دیکھ لیں ان کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور جو بیچارے حق کہنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کو بندہ تیار نہیں ہے۔ اندازہ لگائے نا۔ اب یہی دیکھیں آپ اب بھی بیٹھے ہیں، ابھی یہی جو ہے نا درس کسی اور نماز میں رکھ دی جائے کتنے لوگ ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایسے جاہل مولوی لگے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی تم سے پوچھے کہ میلاد کہاں لکھے تو چنڈ مار منہ دے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے یار، تو نے بھی پائی ہے۔ فلیفرحوا مانا ترجمہ کیا کہ بھنگڑے پاؤ، رب نے فرمایا یہ پوری امت ناچنے ٹاپنے کے لیے آئی ہے یار، تمہیں سمجھ نہیں ہے کیا کہہ کیا رہے ہو، اتنے تم فن خواہ بن گئے ہو، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے سے بھی ماورا سمجھنے لگ گئے ہو، جیسے دل چاہے تمہارا ترجمہ کر دو۔ عجیب لوگ ہیں، عجیب ہم کا نہ سوچا ہمارے یہاں بھی۔ تو دیکھیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ تو آیت مبارکہ ختم ہوئی یہاں تک. پیچھے بیان ہوا تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کل پڑھا تھا. ہیں جی یہ اوپر دیکھیں آیت نمبر 36 کے شروع میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تم شرک نہ کرو. یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ اسی کی تفصیل ہے تھوڑی سی. ہوا یہ کہ قرآن کریم نے شراب کو تدریجاً حرام قرار دیا، ایک دم نہیں کہا کہ شراب حرام ہے. یہ ذہن میں رہے، تدریجاً اس کی ممانعت ہوئی ہے، ایک دم اس کو حرام نہیں کہا گیا، تدریجاً اسے حرام کہا گیا. پہلے بیان ہوا سورہ بقرہ شریف میں، یہ بیان کیا رب تبارک و تعالی نے اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کا جو گناہ ہے نا اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، اس کا نفع کم ہے. یہاں بھی حرام نہیں کہا. اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب حرام نہیں تھی تو لوگ جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ پیتے تھے، جیسے آج کل بھی پیتے ہیں. یہ ذہن میرے مسئلہ یہاں پہ شرن مسئلہ میں ضمن بیان کر دوں. بعض اوقات نوجوان طبقے میں نے دیکھا ہے، ایک جگہ میں نے مولویوں کو دیکھا وہ گلاس پکڑ کے نا دو تھا پانی بوتل تھی اسے اس طرح چٹکا رہے ہیں آپس میں، اس طرح ٹچ کہتے ہیں وہ کر رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ شراب والے ایسے کرتے ہیں. تو یہ فقہا نے لکھا ہے مسئلہ، کوئی بندہ جیسے شراب پیتے نا اس طرز پہ پانی بھی پیے نا، اس طرز پہ پانی بھی پیے تو اس کے نام اعمال میں شراب کا گناہ لکھا جاتا ہے. اندازہ لگائیں. پھر میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا یا حضرت آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ تو عادتی شرابیوں کی ہے، بدکاروں کی ہے، آپ وہ اپنا رہے ہیں. تو پیا آپ پانی رہے ہیں یا کوک پیپسی پی رہے ہیں لیکن آپ کے نام اعمال میں گناہ شراب کا لکھا جائے گا. سمجھایا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ضمن میں نے بیان کر دیا مسئلہ. تو شروع میں اجازت تھی پینے کی جی. ایک نماز کے وقت، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو ایک گھر میں دعوت تھی، انہوں نے کھانے کے بعد پیش کی، انہوں نے پی لی. جو امام تھے وہ نماز پڑھانے لگے تو کہنے لگے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. اب عبارت تھی لا اعبد ما تعبدون، خطاب تھا مشرکوں کو. کیا مشرکو جن کو تم پوج رہے ہو میں نہیں پوجتا، میں ان کو اس کی عبادت نہیں کرتا. تم پتھروں کی عبادت کر رہے ہو میں نہیں کرتا. تو لا ہٹانے سے، صرف لا ہٹانے سے ترجمہ یہ بن گیا کہ اعبد ما تعبدون، اے مشرکو جن بتوں کی تم بھی عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی کرتا ہوں. اب بتائیں صرف لا ہٹانے سے معنی توحید سے شرک کی طرف چلا گیا، شرک والا معنی آ گیا. یہاں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہی بنتا ہے کہ اس میں شرک سے منع کیا گیا اور یہاں جو ہے وہ شرک کا وقوع ہوا. ٹھیک ہے جی. اگرچہ ایسی حالت میں بندے سے کلمہ کفر نکل جائے تو اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن اگر ایسی حالت میں کوئی بندہ بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اس کی شرابی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. مکرہ اسے کہتے ہیں جس کی گردن پہ کوئی بندہ چھری رکھ دے یا تلوار رکھ دے یا پستول رکھ دے، کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، مطلب یہ کہ یہ کہے کہ یا اس جان کو رکھ یا یہ جان رکھ. وہ کہہ دے کہ میں نے اسے طلاق دی، طلاق دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں کے لیے خوشی تو دیتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے دونوں صورتوں میں. تو اب ہوا یہ کہ ان سے یہ پڑھا گیا، رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، میں ایمان والو تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، نماز کے قریب نہ جایا کرو. یہ ذہن میرے مسئلہ. یہاں نماز کے قریب جانے سے منع اس وقت کیا جا رہا ہے جب بندہ شراب پیو بندے نے. اب کئی لوگ نعوذ باللہ کئی سارے بندوں سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. تو اب یہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے رب تعالیٰ کی منشا کے خلاف رب تعالیٰ کے قرآن کو پیش کیا ہے. رب نے تو نہیں کہا نماز نہ پڑھو، رب نے کہا ہے نماز نہ پڑھو. بولو نا بھائی، رب نے تو کہا ہے نماز پڑھو، لیکن وہ بیان کیا کر رہا ہے قرآن کو؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو ایسا کہنے والا بندہ ایمان سے فارغ ہے. ایسا کہنے والا کیونکہ رب تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے، وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، ایسی بات رب تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے کی ہی نہیں.
سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کی تعلیم دیکھیں جی. رب تبارک و تعالیٰ کیسے منع کر رہا ہے اپنے بندوں کو. میں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اس سے معلوم کیا ہوا؟ یعنی یہاں یہ منع نہیں کیا جا رہا کہ نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے جب تم شراب پی رکھی ہو تم نے تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ممکن ہے نماز میں کھڑے ہو کر تم نے وہ بات کہہ دی جیسے اللہم اغفر لی، اس کا معنی ہے اللہ مجھے بخش دے. کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے، یہاں پہ ایک ضمن مسئلہ بیان کر دوں میں. ایسا بندہ جسے نیند چڑھی ہوئی ہو اور پورے زور سے نیند چڑھی ہو، جسے پتہ بھی نہ چل رہا ہو، پھر بھی نہ کھڑا ہے، جاگ رہا میں نماز پڑھ کے پھر ہی سوؤں گا. تقویٰ چڑھا ہوتا ہے نا بندے کے بعد نماز پڑھ کے پھر ہی سوؤں گا میں. اب وہ بالکل جناب ٹولنے نیند کی وجہ سے قابو بھی نہیں ہو پا رہا، اسے پتہ بھی نہیں کیا پڑھنا ہے. کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کو ایسی زور سے نیند چڑھی ہو اور اسے پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں وہ پہلے سو جائے. کیا کرے؟ پہلے سو جائے. جب اٹھے نماز پڑھ لے، جب اٹھے پھر نماز پڑھ لے. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بندہ بھول جائے نماز کو. بعض اوقات بندہ کام میں ہوتا ہے یا اگر پیچھے کہیں سفر میں ہوتا ہے، نماز کا وقت یاد نہیں رہتا اس کے ذہن میں، بھول جاتا ہے نماز. یا فرمایا آقا علیہ السلام نے سو جائے بندہ، میں جب سو کے اٹھے وہی وقت اس کی نماز کا نماز پڑھ لے، رب تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کی نماز قضا نہیں ادا لکھی جائے گی. اور اسی طرح بھولے ہوئے بندے کے بارے میں، بھولا ہوا بندہ اسے یاد نہیں ہے، جب یاد ہے حضور فرماتے ہیں اسی وقت نماز پڑھ لے، اسی وقت نماز پڑھ لے. آقا علیہ السلام فرماتے رب تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کی نماز قضا نہیں ادا لکھی جائے گی. رفع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان دونوں کو میرے رب نے معاف کر دیا ہے. یہ معاف کر دیا رب نے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اب دیکھیں ظہر، اب رب تعالیٰ منع کیسے کر رہا ہے؟ رب نے یہ تو فرما دیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو نماز نہ پڑھو. تو امت کو یہ، اپنی حبیب کی امت کو یہ بتانا مقصود ہے میں کہ تو ظہر کے بعد اگر پیے گا تو ظہر کے بعد عصر کی نماز کا وقت فوراً آ جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ظہر کے بعد بھی بندہ نہیں پی سکتا اور ظہر سے پہلے بھی کافی دیر تک نہیں پی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ آگے ظہر کا وقت ہونا ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے ظہر کی. اور نشہ اترے گا تو نماز پڑھے گا نا، ہے یا نہیں؟ نشہ اترے گا تو نماز پڑھے گا. تو ثابت ہو گیا کہ ظہر سے پہلے 4-5 گھنٹے تو کم از کم پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے اس کے ساتھ سے، پھر تو ٹھیک ہے. اچھا ظہر کے بعد عصر کا وقت جلدی آ جاتا ہے، تو اس سے ظہر سے پہلے 4-5 گھنٹے نکالیں تو اوپر کتنا ٹائم بچتا ہے؟ بلا کتنا ٹائم بچ جائے گا؟ تھوڑا سا ٹائم بچے گا. اچھا اس سے ثابت ہوا یہ وقت بھی کافی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا تنگ کر دیا ظہر سے پہلے کبھی. اور ظہر کے بعد عصر کا وقت فوراً ہو جاتا ہے، ظہر کے بعد بھی نہیں پی سکتا. عصر کے بعد مغرب کا ٹائم فوراً ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بھی نہیں پی سکتا. مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم فوراً ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد بھی نہیں پی سکتا. اب وقت بچتا ہے اس کے بعد عشاء کے بعد فجر تک کا، تو وہ بھی عشاء کے بعد فوراً پیے تو صبح تک ہو سکتا ہے کہ طبیعت اس کی سنبھل جائے. اب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے منع فرمایا اپنی حبیب کی امت کو. اللہ اکبر کبیر. کیسے؟ میں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن حقیقت کے اندر امت کو منع کیا جا رہا ہو اسلام کے قریب نہ جاؤ. اتنا وقت تنگ کر دیا. جیسے کوئی بندہ کسی کو کہے جناب یہ شادی حال ہے اور آپ نے 3 منٹ میں کھانا کھا کے باہر بھی آ جانا ہے. اب بتائیں بھائی وہ کیا کھائے گا؟ 3 منٹ میں کیا کھائے گا؟ 2 منٹ میں کیا کھائے گا؟ جو بیچارے 5-7 روٹیاں کھانے کے بعد جا کر گرم ہوتے ہیں وہ بیچارے کیا کھائیں گے؟ وہ تو بھوکے رہ جائیں گے. ہے یا نہیں ایسا؟ ہاں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا، دیکھیں میں مثال دے رہا تھا بندے کو، سویا ہوا بندہ جو ہے جسے نیند چڑھی ہوئی ہے، یہ نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی، اس کا معنی بنتا ہے اللہ مجھے بخش دے. اگر وہ غین کی جگہ عین پڑھ دے اللہم اغفر لی تو اس کا معنی بنتا ہے اللہ مجھے تباہ و برباد کر دے، مجھے ذلیل کر دے، میرا ستیہ ناش کر دے. اب بتائیں یہی عقل سامنے فرمایا کہ ممکن ہے وہ نیند کی حالت میں یا نشے کی حالت میں نماز پڑھ رہا اور دعا مانگ رہا اور رب تبارک و تعالیٰ سے بجائے دعا مانگنے کے اپنے خلاف ہی بد دعا کر بیٹھے. جیسے یہ دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ،
اے اللہ مجھے حق دکھا جیسا کہ حق ہے اور مجھے اس کی اتباع کی بھی توفیق دے. اور کوئی بندہ یہ دعا کر بیٹھے کہ مولا اللہم ارنا الحق حقا، مولا حق دکھا مجھے جیسا ہے، اور آگے کہہ دے کہ مولا مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق دے، حق سے بچنے کی توفیق دے، تو بتائیں یہ اپنے خلاف دعا نہیں کر رہا وہ بندہ؟ تو بیٹا تو غرق ہو جائے گا. تو اس لیے بندے کو منع کیا گیا ہے، سخت نیند آئی ہوئی ہو بندے کو تو وہ نماز نہ پڑھے، انتہائی شدید نیند ہو تو نماز نہ پڑھے، نہ ہی دعا مانگے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کیا بیٹھے بیچارہ، ٹھیک ہے نا، اپنے خلاف ہی بد دعا کر بیٹھے رہو، وقت ہو قبولیت کرو، قبول ہو جائے، بعد میں اس کا بچے کچھ نہ. تو اس لیے سخت نیند چڑھی ہوئی ہو، جیسے کئیوں کو ابھی بھی سخت نیند چڑھی ہوئی ہے یہ نہیں. ایک بندہ ایسے بیٹھا تھا، وہ درس میں مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ ایک مائی صاحبہ تھی، انہوں نے ایک عالم کا بیان سنا، تو اس نے سنا کیا تھا، اس نے 4 بندوں سے شادی کر رکھی تھی، وقت اس نے مقرر کیا ہوا تھا، ہر ایک کے پاس ہفتہ رہنا ہے، اور ان 4 میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ گاڑی جو ہے 4 ڈرائیوروں کے پاس ہے. تو اب وہ قاضی کو پتہ چل گیا کہ یہ سے 4 شوہر رکھے ہوئے ہیں. اب وہ بھاگ گیا کہ مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب تھا کو بیچارہ مسکین، اس نے کہا کوئی پیسے میں نے دے تیرا میں حل کر دینا. انہیں کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا بھی تو یہ کہنا کہ میں ایک جگہ عید پڑھنے گئی تھی، وہاں نیند کی حالت میں تھی، مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 بندوں سے نکاح کر سکتی ہے، نیند کی حالت میں تھی میں، اور ایسے میں نے سنا تھا. انہوں نے کہا جب جائے گی تو مولوی وہ قاضی صاحب کہیں گے اوہ بیوقوف مسئلہ غلط سنا تو نے، وہ یہ تھا کہ ایک بندہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، تیری بچت ہو جائے گی. یعنی یہ اس نے مولوی صاحب نے ہیلا بتایا عورت کو قاضی سے بچنے کا. تو نیند کی حالت میں تو یہ بڑے سخت مسائل ہیں. یعنی یہاں تک فرمایا کہ کوئی عالم جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھا نا، کیونکہ ٹیک لگانے کے ساتھ نیند آ جاتی بندے کو، عقل میں اطمینان آ جاتا ہے. تو ایسی حالت ہو تو میں عالم سے مسئلہ بھی نہ پوچھا جائے کہ ہو سکتا ہے کسی طرح اور بتا دے. کئی بار میرے پاس بیٹھے ہوتے میں کام کر رہا ہوں، صاحب بیٹھے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ہاں جی یہ کیسا ہے، اور میری توجہ میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے یہ کہا تھا. میں نے کہا میں نے کسی نے کہا تھا کہ کام کرتے ہوئے مجھ سے مسئلہ پوچھ لو، عجیب بندے ہو تم. جی آپ نے تو دسا تھا ہمیں. میں نے کہا میں نے ایسے تو نہیں دسا تھا آپ کو، آپ نے خود بھی جناب ایسی حالت میں بھائی نہیں پوچھنا چاہیے ایسی حالت میں مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، کب تک نماز نہیں پڑھنی؟ میں جب تک کہ تم یہ جان نہ لو منہ سے کیا کہہ رہے ہو، جب تک تمہیں پتہ نہ چلے تم منہ سے کیا کہہ رہے ہو. کیونکہ بندہ نیند میں ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے یا نہیں. نشے میں ہوتا ہے، نشے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے. کہیں پہ کوئی نشے کھڑا ہو اور فوت بکرا ہو، زوروں سے گالیاں دے رہا ہو، تو لوگوں کو یار اس کو مارتے نہیں ہو تم، اتنی بدتمیزی کر رہا ہے. وہ کہتے نہیں جی اس نے پی ہوئی ہے، اس نے پی ہوئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ما تقولون کیا کہہ رہا ہے، یہ اسے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کو کیا کہیں، اسے کچھ نہیں کہتے ہم. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور فرمایا کہ ولا جنبن، اور نہ ہی جنبی نماز کے قریب جائے. جنبی وہ ہے جس پر غسل فرض ہو جائے، بیوی کے پاس گیا ہو یا پھر سوتے میں اسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو. میں الا عابری سبیل، میں کہ سوائے اس کے ہاں مگر یہ کہ کوئی بندہ مسافر ہو، سفر میں ہو، سفر میں ہے بندہ اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے اس کے پاس، یا پھر ایسی جگہ پر ہے پانی ٹھنڈا یک ہے، اس پانی کو ہاتھ لگاتا ہے تو جان جاتی ہے. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کہ میں ایسی غلام تھے حضور کے، انہوں نے عرض کی کہ حضور میں ایسی جگہ پہ تھا اور کئی سال رہا، وہاں پانی نہیں تھا پینے کو، نہانے کو، تو میں پھر تیمم ہی کرتا رہا. آقا علیہ السلام نے میں بھی ٹھیک ہے تیرے لیے جائز ہے. یعنی کہ ایسی جگہ بندہ ہو جہاں پانی ہو ہی نہ، یا پھر پانی ہو ایسا ٹھنڈا یک ہو، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، ہے جی، تو ایسے بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے. کیا کر لے؟ تیمم کر لے. یہاں یہی فرمایا. فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے جنبی ہو جائے، اس پر غسل فرض ہو جائے، تو وہ بندہ بھی نماز کے قریب نہ جائے. الا عابری سبیل، مگر یہ کوئی بندہ سفر طے کر رہا ہو، یہ بندہ بھی ہے جی، یعنی کہ اس کو پانی نہ ملے تو یہ بندہ بھی کیا کریں، حتیٰ تغتسلوا، جب تک غسل نہ کر لیں تب تک یہ بندے نماز کے قریب نہ جائیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، ہاں اگر کوئی مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی بندہ بیت الخلاء سے واپس آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تمہیں پانی نہ ملے، پھر تمہیں پانی نہ ملے، پانی ہو ہی نہ، یا پانی تو ہو لیکن بندے کی رسائی نہ ہو،
جیسے پانی تو ہے لیکن کنویں کے اندر ہے، پانی ہے لیکن کنویں کے اندر ہے، اب وہ رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے نکالنے کے لیے، یا جناب پانی تو موجود ہے لیکن رسائی نہیں ہے، جیسے بندہ ٹرین پہ بیٹھا ہے جی، سامنے پانی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے جی، یا پھر پانی ہے کسی بندے کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ خریدتا ہے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے لیتا ہے، پھر بھی جناب پانی تو موجود ہے لیکن پھر بھی اسے یہی کہا جائے گا یہ پانی پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان سب لوگوں کے لیے، یہ ادھر دوبارہ دیکھیں، ان کنتم مردا کو مریض ہو تم میں سے، مریض کی میں نے صورت بتا دی ہے، یہ وہ مریض ہو جس کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو غسل کرنے سے، یا پھر جناب اس کے مرنے کا خطرہ ہو، ایسا مریض تیمم کر سکتا ہے، اولا سفر، یا بندہ سفر پر ہو، جہاں سفر پر ہے وہاں سے 1 میل آگے پیچھے دائیں بائیں پانی نہیں ہے کہیں بھی، تو ایسا بندہ وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بندہ پیشاب پخانہ کر کے آیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وضو کرنا ہے اس نے تو پانی ہے نہیں، ایسا بندہ بھی تیمم کر سکتا ہے، اولا مستم النساء، یا پھر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو چھو لیا یعنی صحبت کر لی ہے، تو ایسی صورت میں بھی بندہ غسل کر سکتا ہے، اور غسل کر لے، اسی غسل سے نماز بھی ادا کر سکتا ہے، اسی غسل سے سارا کچھ کر سکتا ہے، سارا کچھ اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ فلام تجدوا ماء، تو ایسے بندوں کے پاس جن کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور فرمایا کہ تم اپنے، یہ جہاں طریقہ بیان کر دیا کہ فرمایا کہ تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ مسح میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں فرض ہیں، ایک جناب منہ کا مسح کرنا ہے، دوسرا ہاتھوں کا، یہاں تک نہیں، صرف یہاں تک مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تھوڑا سا دیکھ لیں ذرا جلدی، اس طرح ہاتھ مار کے نیچے مٹی زیادہ لگ جائے تو اس طرح جھاڑ لیں، جھاڑنے کے بعد پھر اس طرح منہ پر اس طرح پھیریں جس طرح وضو میں کرتے ہیں، کوئی جگہ اس کی خالی رہ جائے اس طرح، یہاں پہ بالکل پانی تو ویسے پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ جو ہے اس کو پہنچانا ضروری ہوگا، اس طرح کر کے، اور اس طرح دوسری بار ہاتھ مار کے یہ پورے بازوؤں کا اس طرح کر کے، وہ طریقہ اس کا ہے، اس طرح کر کے لے آئیں گے آپ نیچے سے، پھر اس طرح لے جائیں گے، اس طرح کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس طرح یہ ہاتھ رہ جائے گا، اس کو اس طرح لائیں گے آپ یہاں تک آ کے، پھر یہاں آئیں گے، اس طرح کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کر کے پھر ہاتھ پھیر لیں گے اس طرح۔ اس میں صرف 2 چیزیں ہیں تیمم میں، منہ کا مسح اور ہاتھوں کا مسح، اس میں کلی وغیرہ بالکل نہیں، نہ ہی ناک میں مٹی چڑھانی ہے، ٹھیک، کئی لوگ ایسے بدتمیزی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کلی تو رہ ہی گئی ہے پھر۔ اچھا یہاں یہ مسئلہ جو ہے اس سے خاص مٹی نہیں، مٹی کی ہر وہ شے جو مٹی زمین سے نکلتی ہے، ایک شرط آگے ہے، وہ چیز جو زمین سے نکلی ہے وہ جلے بھی نہ اور پگھلے بھی نہ، جلے بھی نہ اور پگھلے بھی نہ۔ اب زمین سے درخت نکلا ہے جی، درخت کو آگ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے۔ زمین سے لوہا نکلا ہے، سونا نکلا ہے، تانبا نکلا ہے، اسے آگ لگائیں تو وہ پگھل جاتا ہے جی۔ 2 شرطیں ہوں، جو بھی چیز زمین سے نکل رہی ہے ہر چیز سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جلے نہ اور پگھلے نہ، بس۔ یہ جو پتھر ہے نا اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں آپ، اگرچہ آپ کے ہاتھ کو مٹی نہ لگے، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ صعیداً طیبا کے تحت ساری چیزیں آئیں گی، ہر وہ چیز جو بھی زمین سے نکلے، 2 شرطیں اس میں پائی جائیں، وہ جلے نہ اور پگھلے نہ، اس کے علاوہ ہر چیز سے 2 شرطیں جس میں نہ ہوں اس سے تیمم آپ کر سکتے ہیں، بالکل پکی اینٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ کچی اینٹ سے ہوتا ہے، پکی اینٹ سے نہیں ہوتا۔ پکی اینٹ سے ویسے استنجا منع ہے کہ اس کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ کھردری ہوتی ہے، زخم لگ جائے گا تو وہاں اس کی ممانعت ہے، ویسے تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی شے ہو اس طرح کی اس سے نہ آپ ہاتھ لگا کے تیمم کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فامسحوا، یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں، اس کا جو اگلا حصہ ہے نا یہ تیمم والا، یہ ایک جگہ سفر میں تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سفر کی حالت میں حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا، وہ ہار جو تھا وہ اونٹنی کے نیچے پڑا ہوا تھا، اسے صحابہ کرام علیہ رضوان ڈھونڈ رہے تھے، ادھر نماز کا وقت تنگ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرماتے ہوئے اس وقت فرمایا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، چلو تیمم کر لیں، کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں۔ یہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی برکت سے
عشق تو یوں کہتا ہے کہ ان کا ہار جو زمین پر گیا نا، اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے ہار کی برکت سے پوری زمین کو پاک کر دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے حبیب پیارے تیری زوجہ کا ہار زمین پر لگ گیا ہے، پوری زمین پاک کر دی ہے، تیرے غلام جہاں چاہے ہاتھ پھیر کے زمین کو منہ پہ پھیر لیں، بازوں میں پھیر لیں۔ یہ آسانی رب نے پوری کائنات میں کسی نبی کو اور کسی نبی کی امت کو نہیں دی، یہ صرف ملی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے۔ ہاں یہ آسانی اس امت کو ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔